الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ترمذی شریف کتاب التفسیر سورۃ الصاد کے آخری رکوع میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی، اور اس حدیث کو ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری البردزوی یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کی سند کے بارے میں پوچھا، تو میرے استاد امام بخاری نے یہ فرمایا کہ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ شاگرد ہیں اور امام بخاری کیا ہے؟ استاد ہے۔ امام مسلم بھی شاگرد ہے اور امام بخاری کیا ہے؟ استاد ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اکثر احادیث کی سند اپنے استاد سے پوچھتے تھے، امام بخاری سے، خود بھی بہت پائے کہ محدث تھے۔ بہرحال حدیث صحیح ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک رات، بھائی توجہ سے سننا ذرا، یہ حدیث تھوڑی سی دقیق ہے اور شاید اس میں کوئی دو چار باتیں ذرا مشکل اور باریک آئی، توجہ رکھیں گے آپ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم ایک دن فجر کی نماز کے لیے سنتیں پڑھ کر اللہ کے نبی کے انتظار میں بیٹھ گئے، ذکر و اذکار کرتے رہے، جس طرح نماز سے پہلے جو لوگ آتے ہیں نمازی وہ بیٹھ کے سنتیں پڑھ کے ذکر و اذکار دعا تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں وقت طے نہیں ہوتا تھا،
جب اللہ کے نبی آئیں گے تو نماز، اور صحابہ کرام بھی عجیب دیوانے تھے، آج لوگوں کی طرح نہیں کہ 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو مولوی صاحب کی خیر نہیں، اور اگر کہیں نمازی اچھے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں امام صاحب اور مولوی صاحب ایسے ہیں کہ وہ ٹائم پر پڑھانے کے قائل ہی نہیں۔ میں نے دونوں شکلیں دیکھی ہیں، میں نے دونوں ذکر کر دی۔ ایک جگہ میں نے دیکھا اکثر یہ ہے کہ بیچارے امام پابندی پر آتے ہیں، اگر کسی دن 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو لوگ بازو چڑھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، خلاف سنت ہے۔ اور میں نے ایسی جگہ بھی دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ نمازی سارے بہت اچھے ہیں، امام صاحب سے اگر دیر ہو جائے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن وہاں امام صاحب نے ماشاءاللہ طریقہ ہی بنا رکھا ہے کہ کبھی بھی ٹائم پر۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ امام کو چاہیے پابندی کرے، اگر کبھی دیر ہو جائے تو نمازیوں کو چاہیے کہ صحابہ اکرام کی سنت یہ ہے کہ صحابہ اکرام اطمینان سے بیٹھ کر کیا کرتے؟ انتظار۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سنتیں پڑھ کر اللہ کے نبی کی انتظار میں بیٹھ گئے، فجر کی نماز میں اللہ کے نبی لیٹ ہو گئے، ہوتے ہوتے صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمیں یوں لگا کہ بس سورج نکلنے ہی والا، سورج نکلنے ہی والا۔ جب صورتحال یہ ہو گئی، اچانک اللہ کے نبی تشریف لائے، اللہ کے نبی تشریف لائے اور ہم نے صفیں باندھی، اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کی، مختصر چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے نماز فجر پڑھائی، اور جب سلام پھیرا تو سب صحابہ یوں گردنیں اونچی کر کے حضور کی طرف متوجہ ہوئے کہ آج کیا ہو گیا، خیر تھی، کیا مسئلہ ہوا؟ جستجو سوالیہ نگاہوں سے حضور کو دیکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں آج میرے ساتھ کیا پیش آیا۔ تم سب کیا کرو؟ اپنی اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھے رہو، میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں میرے ساتھ آج کیا پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا، میں نے وضو کیا، اور وضو کر کے اللہ نے مجھے جتنی توفیق دی، یہ میں صاف لفظ ذکر کر رہا ہوں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے، اس حدیث میں ایسی بہت ساری باتیں اگر وہ بیان کروں تو جمعے کی تو 3-4 جمعے کی تقریریں ہو سکتی ہیں، لیکن مجھے جو اس حدیث کا مرکزی نقطہ ہے اس پر آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کوئی بڑی بات زبان سے نہیں نکالی، کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے جتنی توفیق دی تو میں نے کیا کی؟ نماز پڑھی۔ نماز پڑھتے پڑھتے نماز میں حضور نے فرمایا مجھے اونگ آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آ گئی؟ اونگ آ گئی۔ اور یہ بات آپ حضرات جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں بھی مخلوق کی اعتبار سے تو نیند آ جاتی تھی، اللہ کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نیند اور اللہ کی طرف سے غفلت ہے۔ اس لیے ہم اگر ٹیک لگا کر سو جائیں، اتنی گہری ٹیک لگ جائے کہ اگر اچانک ہٹائے جائے ہم گر جائیں تو ایسی ٹیک لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کر بھی سو جاتے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، لوگ سمجھے نہیں، ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں فجر کی اذان کے بعد نا، ایک مرتبہ مسجد میں آیا، میں نے دیکھا فجر کی اذان کے بعد ایک صاحب مزے سے سوئے پڑے اور خراٹے مار رہے ہیں، پوری مسجد میں خراٹوں کی آواز گونج رہی ہے، اور نماز پڑھ لی۔ نماز کے بعد میں نے ان سے کہا بھائی آپ کا تو وضو نہیں تھا، کہنے لگا جی اللہ کے نبی فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں لیٹ جاتے تھے اور سو بھی جاتے تھے۔ میں کہا واہ واہ، کیا پدی کا شوربہ، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے برابر سمجھ لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یوں سو گئے، سانس کی آواز آنے لگ گئی، اللہ کے نبی کے خراٹے نہیں تھے۔ ہاں، جو بندہ جسمانی طور پر بہت طاقت میں ہوتا ہے نا، وہ جب سوئے پڑا سانس لیتا ہے تو اس کی قوت کا سانس ہوتا ہے،
اللہ کے نبی میں چونکہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقت تھی، تو جب اللہ کے نبی آرام فرماتے تو تھوڑی تھوڑی سانس کی آواز ہوتی، یوں ہی اٹھ کر جا کے نماز پڑھ لی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو سو گئے تھے، آپ نے تو وضو نہیں کیا، آپ نے یوں ہی جا کے نماز پڑھ لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میری آنکھیں سوتی ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے یہ نکتہ میں نے جب پڑھا نا، یہ صاحب تفسیر حقانی نے لکھا بہت سال پہلے، مجھے لگتا ہے آج سے کوئی 21-22 سال پہلے، میں تفسیر حقانی دیکھ رہا تھا، سورہ محمد میں ایک جگہ انہوں نے یہ نکتہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی حالت میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ میرے، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا جس لمحہ میں تھوڑے سے غفلت میں بھی ہونا، اس لمحہ میں بھی اللہ کے نبی اللہ کی طرف اتنے متوجہ ہوتے ہیں کہ امت کے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ ملتزم کو پکڑ کے بیت اللہ سے چمٹ کر اتنے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ قلبی کیفیات اتنی بلند ہے، ہم تو ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بہرحال تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہمیں یوں لگا کہ سورج نکل آئے گا، سورج کی ٹکیاں بس نظر آنے ہی والی تھی، اللہ کے نبی نماز کے لیے تشریف لائے، اللہ اکبر کہا اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ مختصر اللہ کے نبی نے نماز پڑھا دی، اور سلام پھیر کر سب نے سوالیہ نگاہوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آج اللہ کے رسول کو کوئی پریشانی کو تکلیف تو نہیں پیش آ گئی کہ نماز میں لیٹ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کی سوالیہ نگاہوں کو دیکھا فرمایا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج میرے ساتھ کیا پیش آیا۔ میں صبح کو اٹھا، میں نے وضو کیا اور اللہ نے مجھے جتنی توفیق دی میں نے تہجد کی نماز پڑھی، آگے میں نماز ہی میں تھا۔ کیا؟ میں نماز ہی میں تھا کہ مجھے نیند آ گئی، اور میں نے اونگ میں پھر جو کچھ دیکھا تو اللہ کے نبی نے پھر وہ بیان کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت خواب میں بھی وحی آتی۔ بھائی نبی کا خواب کیا ہوتا ہے نا، یہ چھوٹا لفظ ہے، ہاں نبی کا وہ تو عام بندے کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب صرف سچا نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کو کیا کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو بھائی وہ صرف خواب تھا یا وحی تھی؟ ہاں یہ انشاءاللہ کسی موقع میں میں عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اپنے خلیل کو خواب دکھایا، سیدھا سیدھا حکم نہیں دیا، پتا تھا یہ میرا خلیل ایسا ہے، اگر سیدھا سیدھا حکم دیا یہ تو بچے کو ذبح کرے گا ہی کرے گا۔ خواب میں بڑی قیل و قال کی گنجائش ہوتی ہے، بندہ چور دروازہ نکالنا چاہے تو خواب سے نکال سکتا ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو خواب دکھایا کہ دیکھتے ہیں کہ میرا خلیل قیل و قال کر کے کسی ہیلے کے ذریعے جان چھڑاتا ہے یا میری منشا کو سمجھتا ہے۔ آگے بھی بھائی کون تھے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، فوراً بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت یوسف کا خواب قرآن میں ہے، سورہ فتح میں خود حضور کا خواب ہے، تو نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی تو گویا کہ آج اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وحی بھیجی، کس حالت میں؟ سونے کی حالت میں۔ فرمایا میں نماز میں ہی مجھے نیند آ گئی تو میں دیکھا کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ صحیح حدیث ترمذی کی، امام ترمذی نے کتاب التفسیر سورۃ الصاد کے آخری رکوع میں اس حدیث کو ذکر کیا۔ میں نے خواب میں کس کو دیکھا؟ اللہ کو دیکھا، اور اللہ کو میں نے ایسے حسین منظر میں دیکھا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک نکتہ ذرا ذہن میں رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی دو قسمیں ہیں۔
حضور کے معراج کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے معراج جسمانی، ایک ہے معراج منامی۔ منام کا معنی ہوتا ہے خواب۔ اللہ کے نبی کو معراج جسم کے ساتھ بھی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کو معراج نیند میں بھی ہوئی ہے۔ نیند میں کتنی مرتبہ ہوئی ہے؟ مفسرین کا اندازہ ہے، محدثین کا اندازہ ہے کہ اللہ کے نبی کو سونے کی حالت میں جو معراج ہوئی ہے وہ تقریباً 20 سے لے کر 22 تک ہے۔ کتنی؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، معراج ایک وہ تو چونکہ جسمانی معراج ایک ہے جس کا تذکرہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ چونکہ جسمانی معراج ہے اور یہ ایک ہے اور صرف ایک ہی ہستی کو ہوئی ہے اور کسی نبی کو نہیں ہوئی، اس لیے یہ زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ جناب یہ بھی خواب میں ہوئی ہے، حالانکہ یہ جو خواب ہے، یہ جو معراج ہے جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، یہ اللہ کے نبی کو سونے کی حالت میں نہیں ہوئی بلکہ بیداری کی حالت میں ہوئی ہے، پوری جسم اطہر کے ساتھ ہوئی ہے۔ قرآن کا جو تعبیر ہے اسری بعبدہ، اپنے بندے کو۔ ہاں، نیند میں اللہ کے نبی کو بہت سی معراجیں ہوئی ہیں، بعض محدثین کی رائے ہے کہ 20 ہوئی ہیں، بعض کی رائے کیا ہے؟ آپ حضرات نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ اپنے، بھائی مشہور حدیث ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے، آگے یہ جو حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ سنی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ معراج جسمانی میں نہیں ہے، یہ اس معراج میں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں کس کی سیر کی؟ اور یہ جو حدیث ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کی سیر۔ فرمایا کہ مجھے نیند آ گئی، میں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا اور میں نے بہت ہی حسین و جمیل شکل میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھا، سوال کیا کہ اے محمد، اے میرے حبیب، ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ ملائے اعلیٰ، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی ہے سورہ صاد کی، ملائے اعلیٰ کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ اذ یختصمون، فرشتے جو ہیں وہ ملائے اعلیٰ میں کیا بحث کر رہے ہیں؟ ملائے اعلیٰ آسمان پر ایک بہت بڑا دفتری علاقہ ہے جو ملائکہ کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے حضرت جبرائیل حکم وصول کرتے اور وصول کر کے ملائے اعلیٰ پہنچا دیتے ہیں متعلقہ ادارے اور دفتر کے پاس اور اس کے متعلقہ فرشتوں کے ساتھ، اور پھر فرشتے وہاں بحث کرتے ہیں کہ اس اللہ کے حکم کو کس طرح نافذ کرنا ہے۔ اس جگہ کا نام کیا ہے بھائی؟ ملائے، اور اس کا تذکرہ کدھر ہے؟ قرآن کریم میں، قرآن نے خود اس کا تذکرہ کیا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا توجہ رکھنا، بعض باتیں آج ذرا گہری ہو سکتی ہیں، اسی لیے قرآن کریم جو شب قدر میں اترا ہے، شب قدر میں وہ ملائے اعلیٰ میں آیا ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ لوح محفوظ بھی وہاں ایک دفتر ہے جو قرآن کے متعلقہ ہے۔ بہرحال ملائے اعلیٰ کیا ہے؟ ایک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات میں، دیدار میں حضور سے پوچھا کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز کی بحث کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ربی، اے میرے رب، میں نہیں جانتا۔ کیا فرمایا؟ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا اے میرے حبیب، ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز کی بحث کر رہے؟ حضور نے دوسری بار بھی فرمایا میں نہیں جانتا۔ تیسری بار پوچھا ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز کی بحث کر رہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر عرض کیا اے میرے رب میں، فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو شانوں کے درمیان رکھ دیا۔
آگے بھی ہو سکتا ہے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. میرے دو شانوں کے درمیان اللہ نے کیا رکھا؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب وہ ہاتھ رکھا اس کی ٹھنڈک اور مٹھاس کو میں اب بھی محسوس کر رہا ہوں. اس کی ٹھنڈک اور مٹھاس کو میں اب بھی کیا کر رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا تھا اللہ ہی کو پتہ ہے. ہمیں بس اتنا پتہ ہے مخلوق کی طرح قرآن و سنت میں جہاں بھی قرآن کریم نے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، یہاں اللہ کے چہرے کا تذکرہ ہے. قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن اللہ کی پنڈلی کھلے گی، وہاں اللہ کی پنڈلی کا تذکرہ ہے. قرآن و سنت میں کہیں اللہ کے چہرے کا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے جسمانی کسی کیفیت کا تذکرہ ہے وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ کیسا ہے ہم اس کو سمجھ. اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے اللہ ہم ان ساری آیتوں کو مانتے ہیں، ان کی تفصیل و تشریح کیا ہے اے اللہ وہ آپ کے حوالے، ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. جس طرح حروف مقطعات کا ہم اس کو قرآن کا حصہ مانتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا معنی اور مفہوم کس کے حوالے؟ ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے الف لام میم، ہر مسلمان اس آیت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ہر مسلمان مانتا ہے. اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے اے اللہ ہمیں نہیں آتی. اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، ہمیں نہیں آتی. اللہ کا ہاتھ پتہ نہیں کیسا. فرمایا اللہ نے میرے شانے پر اپنا ہاتھ رکھا، جیسا ہی میرے سینے پر یا میرے دو شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پوری کائنات میرے سامنے اللہ نے مسخر اور واضح کر دی، گویا کہ میں پوری کائنات کا مطالعہ کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے. اس کی پوری کیفیت کو ہم جنت میں جا کے محسوس کریں گے. دنیا میں ہمارے جسم عقل فہم میں وہ طاقت نہیں ہے. جس طرح 10 کلو کے برتن میں 2 من دودھ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. یہاں ہماری صلاحیتیں بہت تھوڑی ہیں، یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے. فرمایا جیسے ہی اللہ نے ہاتھ رکھا پوری کائنات میرے سامنے واضح ہو گئی. میں نے پوری کائنات کا مطالعہ کیا. پھر مجھے اللہ نے پوچھا اے میرے حبیب اب بتائیے ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ چونکہ اب اللہ کے ہاتھ کی برکت سے قرب اور بود کے ساری مسافتیں کیا ہو گئی؟ غیب سارا کیا ہو گیا؟ حاضر. بھائی غیب سارا کیا ہو گیا؟ حاضر. بعید کیا ہو گیا؟ قریب. کوئی چیز اوجل نہ رہی. یہ اصل میں کس کی شان تھی پیچھے؟ بھائی کس کی شان تھی؟ یہ اللہ کی شان ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، کہا یا اے ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو. بھائی آواز پہنچ گئی کہ نہیں؟ یہ اصل میں کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. اللہ جب چاہے بندوں کے اختیار میں نہیں. فرمایا جب اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے پوچھا ہے میرے حبیب فرشتے اب دیکھیے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ کے رسول اے میرے اللہ اب فرشتے جو بحث کر رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں. اللہ نے پوچھا بتائیے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے 6 چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں. کتنی چیزیں؟ 3 مکفرات ہیں. 3 ان عملوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور 3 درجات کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جن عملوں کے ذریعے اللہ کے بندوں کو درجے بلند ہوں گے. کتنی چیزیں ہوں گی ٹوٹل؟ جو پہلی 3 ہیں وہ گناہوں کو مٹانے والی، اور دوسری 3 جو ہیں وہ بندے کے درجات کو بلند کرنے والی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ نے پوچھا اے میرے حبیب بتائیے کہ گناہوں کو مٹانے والی جو باتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آپس میں بحث کر رہے ہیں ان 3 عملوں کے بارے میں جو عمل بندہ مومن کے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیں گے. وہ 3 عمل
ان میں سے سب سے پہلا عمل جو بندوں کے گناہوں کو مٹا دے گا وہ فرض نمازوں کے لیے پاؤں پر چل کر، پیدل چل کر اللہ کے گھر میں آنا ہے۔ جو مسلمان بھی پیدل چل کر فرضوں کے لیے مسجد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ یہ چل کر آنا یہ کتنی بڑی چیز ہے بھائی، توجہ رکھیے میری طرف۔ یہ پیدل چل کر آنا کتنی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کل میدان محشر میں وہاں کسی قسم کی روشنی نہیں ہوگی۔ یہ جو سورج ہوگا اس کو تو حضرت اسرافیل سور پھونک کر کیا کر دیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ حضرت اسرافیل کے سور پھونکنے سے یہ سورج تو ختم ہو جائے گا۔ میدان محشر میں جہاں سوا نیزے پر سورج کا تذکرہ ہے، جہاں تک میں قرآن و سنت کو اپنے بڑوں کی برکت سے سمجھ سکا ہوں، وہ سورج جو ہے وہ عذاب کے لیے ہے بھائی۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ روشنی کے لیے نہیں ہے۔ حدیث میں ہے سوا نیزے پر ہوگا۔ بھائی کیا ہوگا؟ وہ دوسرا سورج ہے جو تابناکی شعاؤں میں عذاب کے لیے ہوگا، روشنی کے لیے وہاں کوئی سورج نہیں ہوگا۔ میدان محشر میں جو روشنی ہوگی وہ عملوں کے ذریعے ہوگی۔ وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ اور اس کا بھی تذکرہ قرآن میں ہے۔ میرا مزاج ہے انشاءاللہ اپنی طرف سے 100% کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بات زبان سے غیر مستند نہ نکلے، اور قرآن سے زیادہ مستند کچھ ہو نہیں سکتا۔ دو جگہ تذکرہ سورہ تحریم میں ہے، میدان محشر میں ایمان والے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اور سورہ حدید میں بھی ہے وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ اس طرح کے الفاظ سورہ حدید میں بھی ہے۔ میدان محشر میں جو روشنی ہوگی وہ کس کے ذریعے ہوگی؟ عملوں کے ذریعے ہوگی۔ جس کا جتنا عمل ہوگا اس کو وہی، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے اور سورہ حدید میں بھی یہ مکالمہ ہے، کافر ایمان والوں سے کہیں گے اور تم بھاگے جا رہے ہو، ہم تو اندھیرے میں ٹھوکریں کھا کھا کے گر رہے ہیں، تمہیں نظر آ رہا ہے؟ ایمان والے کہیں گے ہمیں تو سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ وہ کہیں گے جناب اگر تمہیں نظر آ رہا ہے تو یہ روشنی ہمیں بھی دے دو۔ تو وہاں ایمان والے کہیں گے یہ روشنی ہم پیچھے سے لے کر آئے ہیں جناب، یہ روشنی یہاں نہیں ملتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے شانوں کے درمیان ہاتھ رکھا، پوچھا اے میرے حبیب اب بتائیے کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز کی بحث کر رہے ہیں؟ تو فرشتے 6 چیزوں پر بحث کر رہے تھے۔ 3 وہ عمل جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، اور 3 وہ عمل ہیں بھائی جو کس کو بلند کرنے والے ہیں؟ مومن کے درجات کو۔ گناہوں کو مٹانے والا پہلا عمل وہ ہے کہ جو ایمان والے پیدل چل کر مسجد میں آئیں گے فرض نماز کے لیے، اللہ تعالیٰ ان قدموں کی بدولت ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اس لیے بھائیو الحمدللہ ہمارے یہاں فجر میں دور دور سے بہت سے احباب تشریف لاتے ہیں، پیدل آتے ہیں۔ یہ جو پیدل چلنا ہے فرض نماز کے لیے، یہ کل قیامت والے دن نور ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور اس سے گناہ مٹتے، اور اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنے حبیب کو خواب کے ذریعے اپنی ملاقات میں خود یہ سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے حبیب دیکھ فرشتے جس چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو ایمان والوں کے گناہوں کو مٹا دیں گی، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ فرض نماز کے لیے کس طرح جانا؟ بنو طلحہ ایک قبیلہ تھا انصاری مدینہ میں، وہ اس خواہش میں لگے رہے کہ ہمارا گھر جو ہے مسجد نبوی سے دور ہے، مسجد نبوی کے قریب ان کو جگہ ملی۔ انہوں نے کہا یہاں سے اجڑ کر مسجد نبوی کے پاس جاتے ہیں تاکہ اللہ کے نبی کے پاس رہیں، اس سے بڑی کو سعادت ہو سکتی ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بنو طلحہ کے شرفاء کو بلایا، اشراف کو بلا کے کہا مجھے پتہ چلا ہے تم مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا نہ دور ہی رہو، اور جو تم پیدل چل کر میری مسجد میں آتے ہو
یہ قدم کل قیامت والے دن تمہارے لیے میدان محشر میں روشنی اور نور کا باعث بنیں گے۔ اس لیے بھائی اللہ کے گھر میں کس طرح آنا؟ پیدل۔ فرشتے، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے حبیب دوسرا کون سا عمل ہے جس کے بارے میں فرشتے بحث کر رہے ہیں، جو کس کو مٹائے گا؟ گناہوں کو مٹائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے میرے رب فرشتے دوسرا وہ عمل جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، جس پر آپس میں مذاکرہ اور گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسلمان فرض نمازوں کے بعد مسجد میں ٹھہریں گے۔ کیا سننا بھائی، آج نماز سے پہلے اللہ نے دل پر ایک بات ڈالی اور اس کو پھر محدثین کی تحقیقات میں تلاش کیا، چونکہ خود اپنی اتنی اوقات ہے نہیں جب تک بڑوں سے کوئی بات نہ مل جائے۔ تو اس حدیث کو سننا ایک موجودہ غلط فہمی ہے، انشاءاللہ میں نے اس کا بھی آج آپ پر واضح کرنا اس کو ذرا۔ صحیح حدیث چل رہی ہے کہ کوئی ضعیف اور من گڑت چل رہی ہے؟ حوالہ یاد ہے؟ میں کوئی حدیث بغیر حوالے کے آپ کے سامنے نہیں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ فرشتے دوسرے جس عمل کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ بحث کر رہے ہیں، وہ ہے کہ وہ مسلمان جو فرض نمازوں کے لیے مسجد میں آئیں سلام پھیرتے ہی چلے نہ جائیں، کچھ دیر مسجد میں بیٹھیں، مسجد میں قیام کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد ان کا مسجد میں قیام کرنا یہ بھی ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، یہ بھی ان کے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ اب بھائی دو باتیں سمجھ لیجئے، ہمارا عمل کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے اکثریت وہ ہے جو جمعے والے دن سلام پھرتے ہی چلی جائے گی۔ کیوں بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کچھ مہربانی کر دی ہے ہمارے محترم جاوید غامدی جیسے لوگوں نے، انہوں نے کہہ دیا یار یہ سنتیں کوئی چیز نہیں ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں سنت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ کتنی رکعتیں؟ 12 رکعتیں، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔ میں حیران ہوں، پتہ نہیں ایسی دیدہ دلیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے وہ فرعونوں کی طرح یوں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے میرے ارشاد کو پیش کیا جائے گا، وہ کہیں گے مہما اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور میں وہ زمانہ پا رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کانپ جاتے ہیں۔ میرا موضوع نہیں ہے، کل ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا، مجھ سے کہا کہ اس موضوع پر، میں نے کہا یار رمضان میں انشاءاللہ ایسی دیدہ دلیری۔ اب آپ دوستوں میں سے کسی نے مجھے کلپ بھیج دیا، پگڑی بھی، اوپر کھال کی ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے حدیث پر عمل کرنے کا، ماشاءاللہ بازو چڑھا رکھے ہیں کہ جی نماز میں درود شریف کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی یہ پڑھنا ہی جائز نہیں۔ اچھا بھائی، اب آپ جیسے جو بزرگ ہیں، ماشاءاللہ بہت سارے بزرگ ہیں جن کو نماز پڑھتے 60 سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں یار ہم تو 60 سال سے یہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا آگے مکاری اور چلاکی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، اللہ کے نبی نے۔ بھائی اصول یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 10 نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہے کہ جب تم نماز پڑھو درود شریف پڑھ لینے کے بعد اللہ سے دعا مانگو، کیا کرو؟ جب یوں کہہ دیا تو قرآن و سنت کی ساری دعائیں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب کسی خاص دعا کی ضرورت ہے؟ مثلا حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہر طرح کی سبزیاں کھا سکتے ہو، قرآن کریم نے پہلے پارے میں سبزیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ جناب بھنڈی توری کا تذکرہ دکھاؤ، کدھر ہے؟ کیوں بھائی؟
کوئی کہتے جب تک بنڈی توری کی حدیث نہیں ملے گی میں بنڈی توری کو حرام. بھائی قرآن نے کہا ہے اللہ نے تمہارے لیے سبزیاں پیدا کی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبزیاں کھائی ہیں, تو ساری دنیا کی سبزیاں آ گئی کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جانور جس کے کچلی والے دانت نہ ہو, وہ 4 لمبے دانت جو شیر اور چیتا اور بلی اور درندوں کے ہوتے ہیں لمبے, جس سے وہ شکار کرتا ہے, اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس کے وہ دانت نہ ہو ایسے جانور کو کھانا کیا ہے؟ اچھا, چونکہ گدھے کے وہ دانت نہیں ہے, دلیل کی ضرورت تھی. اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر کھڑے ہو کے اعلان کر دیا, لوگوں اللہ نے تمہارے لیے گدھے کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. اب جب اللہ کے نبی نے گدھے کو حرام قرار دے دیا اور کچلی والے دانتوں کو, اب کوئی کہے کہ جی تمہارے یہاں جو کجلا چھترا ہے یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کھایا, لاؤ دلیل. تو ایسے نااہل لوگ آئیں گے. میں جمعے کے بیان میں ایسی بات احتیاط کرتا ہوں تاکہ عام لوگوں کا ذہن نہ الجھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی سمجھ کے مطابق بات کرو. اب کہہ دیا جی سنتیں کوئی نہیں ہے جی, کیا سنتیں کوئی نہیں ہے جی, حالانکہ صحیح احادیث میں کبھی اللہ نے موضوع یہ لایا نا انشاءاللہ میں اس وقت حدیث کی کتابیں یہاں لا کے, کوئی حدیث کی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں نماز سے پہلے اور بعد میں سنتوں کا تذکرہ نہ ہو. آپ ابو داود لے لو, موطا مالک لے لو, ترمذی لے لو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد سنتیں پڑھی ہیں. ایک حدیث میں ہے 2 پڑھی ہیں, ایک میں ہے 4 پڑھی ہیں. بعض علماء نے 2 والی کو لے کے کہا جمعے کے بعد 2 پڑھ لو, بعض نے 4 والی کو لے کے کہا 4 پڑھ لو. امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا یار ایک میں 2 ہیں ایک میں 4 ہیں, تضاد کی کوئی بات نہیں, آپ 6 پڑھ لو تاکہ 2 والی پر بھی عمل ہو جائے 4 والی پر بھی عمل ہو جائے. صحیح حدیث ہے. بھائی میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کہتے جی نماز کے بعد سنتیں ہیں ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے. اب یہ حدیث کیا ہے؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پوچھا ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس بات پر بحث رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا ہے میرے رب میں نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا حضور علیہ السلام کے 2 شانوں کے درمیان, جیسا بھی اللہ کا ہاتھ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میرے سامنے کھل گئی, کوئی چیز مجھ سے دور نہ رہی, کوئی غائب نہ رہا, وہ حاضر ہو گیا. تو ملائے اعلیٰ میں فرشتے جو بحث کر رہے تھے وہ بھی میں نے سنا. پھر میرے اللہ نے پوچھا کہ اے میرے حبیب ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز پر بحث رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا اے میرے اللہ 6 عملوں پر بحث رہے ہیں. 3 گناہوں کو مٹانے والے ہیں, 3 درجات کو بلند کرنے والے ہیں. اللہ نے پوچھا میرے حبیب گناہوں کو مٹانے والا پہلا کون سا ہے؟ فرمایا پہلا یہ ہے کہ پیدل چل کر فرض نمازوں کے لیے مسجد میں آنا. دوسرا کون سا ہے؟ اے میرے اللہ دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان فرضوں کی نماز پڑھ کر مسجد میں ٹھہرے رہیں گے, مسجد میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کریں گے, سنتیں پڑھیں گے, نوافل پڑھیں گے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرضوں کے بعد مسجد میں ٹھہرتے. فرمایا جو لوگ مسجد میں ٹھہرے رہیں گے اس ٹھہرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے, ان کے گناہوں کو بھی کیا کر دیں گے. تو بھائی مکفرات گناہوں کو مٹانے والے کتنے عمل ہو گئے؟ تیسرا. اللہ نے پوچھا ہے میرے حبیب گناہوں کو مٹانے والا تیسرا کون سا عمل ہے؟ فرشتے جس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اے میرے رب تیسرا وہ عمل جس پر فرشتے بحث کر رہے ہیں کہ یہ عمل کرنے والے کے گناہ بھی مٹ جائیں گے, وہ عمل ہے مشکل میں, ناپسندیدگی میں, تکلیف کے وقت میں یوں کہہ سکتا ہوں سردیوں میں فجر کی نماز میں نہیں بلکہ ساری نمازوں میں, اور گرمیوں میں اگر کہیں گرم پانی مل جائے, فرشتوں نے فرمایا مشکل اور ناپسندیدگی کی کیفیت میں جو لوگ وضو کریں گے اللہ ان کے وضو کو بھی توبہ کی جگہ لا کر ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے, ان کے گناہوں کو کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. سردی میں آسان نہیں ہے وضو کرنا, سردی میں آسان نہیں ہے. میں 2 دن پہلے ایک جگہ سفر میں تھا, ایک جگہ رکے تو نماز کا وقت شارٹ ہو رہا تھا, ایسی جگہ رکے پتہ نہیں کتنے دن کا ٹھنڈا پانی. میں نے کہا واہ واہ, مطالعے کی برکت یہ ہوتی ہے. چونکہ میرا جمعے کا یہ موضوع تیار تھا تو میں نے کہا یار یہ فضیلتیں کس لیے ہیں؟ اتنا یخ پانی
پہاڑی علاقہ، برف کا ٹھنڈا پانی، لیکن الحمدللہ اس حدیث نے روحانی طاقت دی، وضو کرتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ بھائی اس حدیث کو یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ ہیں حدیث کے، ناپسندیدگی کی حالت میں، بھائی کس حالت میں؟ اب ماشاءاللہ جی دھولا ہے، شیروانی پہن رکھی ہے، اور آج کے زمانے میں ماشاءاللہ لڑکے بھی میک اپ کرتے ہیں، میک اپ بھی کر رکھا ہے، اب نماز کا وقت ہو گیا، اب کون شیروانی اتارے، کون اپنا کوٹ اتارے، کون بازو چڑھائے؟ بھائی طبیعت چاہتی ہے کہ نہیں چاہتی؟ اس حالت میں ایسا کیوں ہے بھائیو؟ میری بات سنو، ایسا کیوں ہے؟ اس ناپسندیدگی کی حالت میں وہی بندہ وضو کرے گا جس کے دل میں اپنے اللہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں کیا ہوگی؟ ماں کے دل میں بچے کی محبت ہے، ماں کی گندگی، جو بچے کی جو گندگی ہے وہ ماں کو کچھ نہیں کہتی، بچہ پیشاب کرتا ہے ماں کوئی پریشان نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، حتیٰ کہ باپ بھی قریب نہیں جاتا، لیکن ماں چونکہ محبت میں باپ سے بڑی ہوئی ہے، بچے کا پیشاب رات کو ہو، آدھی رات کو ہو، ماں کو کچھ نہیں کہتا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ماں کو کھڑا کر رہی ہے کہ اس کو سردی کی پرواہ نہیں ہے، یہ اپنے بچے کی غلاظت کو دھو رہی ہے اور پھر اس سے پیار بھی کر رہی ہے، اس کو پھر سلا بھی رہی ہے۔ جناب اللہ نے اندر محبت ایسی رکھی ہے، یہی میرا اللہ ایسے موقع پر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب میرا بندہ میری محبت میں وضو کرتا ہے یا اپنے میک اپ کو بچاتا ہے، یا کس کو بچاتا ہے؟ اپنے میک اپ کو بچاتا ہے۔ الحمدللہ میرے پاس ایسی بیٹیوں کے میسج آتے ہیں، وہ بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہی ہیں، آدھا کام ہو گیا، وہ الگ بات ہے، ہونا تھا مفتی صاحب نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، یہ مجھے منع کر رہے ہیں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہا بیٹی اللہ آج ہی تو تجھے دیکھے گا کہ تو کیا کرتی ہے، اب کسی چیز کی پرواہ نہ کر، وضو کر نماز پڑھ، کیا کر؟ وضو کر نماز پڑھ۔ اللہ تعالیٰ بھی رمضان کا اعتکاف آئے گا، بہت سے دوست کہتے ہیں یار مصروفیت بہت ہے، او خدا کے بندو اسی کا تو ریٹ لگنا ہے، اللہ کے یہاں اسی پر تو اللہ نے نوازنا ہے کہ وہ بندہ جو مصروف ترین ہے پھر بھی ساری مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے در پر آ گیا، اے اللہ میں کوئی ویلا نہیں تھا، مجھے دنیا نے جکڑ رکھا تھا، اے میرے اللہ میں آپ کی محبت میں دنیا کو ٹانگ مار کے پاؤں مار کے ساری مصروفیات چھوڑ کر اے اللہ کہاں ہوں؟ آپ کے دربار پر حاضر ہوا ہوں۔ تو بھائی اللہ بھی پھر آگے قدردان ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشکور۔ شکور کا معنی کیا ہے؟ قدردان۔ بھائی شکور کا معنی کیا ہے؟ ہاں وہ اللہ قدردان ہے، وہ اللہ قدردان ہے۔ وہ اللہ ایسے نہیں ہے کہ سارے دن ماشاءاللہ وزیر اعظم نے اس روڈ سے گزرنا ہے اور صبح سے پروٹوکول کا سسٹم لگا ہوا ہے اور سارے افسران سارے پولیس والے گرمی میں مر رہے ہیں اور وزیر اعظم جب وہاں سے گزرا اس کو سلام کی بھی توفیق نہیں ہوئی، یہ ناقدری ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ ایسا نہیں ہے، ہمارا اللہ ایسا وہ اپنے بندے کی ایک ایک بات کی قدردانی کرتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے اللہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے جس بات پر بحث کر رہے ہیں وہ 6 عمل ہیں، ان میں سے 3 گناہوں کو مٹانے والے ہیں اور 3 درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ گناہوں کو مٹانے والا تیسرا عمل، پہلا عمل پیدل چل کر مسجد آنا، دوسرا عمل نماز کے بعد یوں نہ بھاگنا کہ جان چھٹی مسجد سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق جو ہے وہ مسجد میں بوجھل دل سے آتا ہے اور مسجد سے یوں بھاگتا ہے جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ مومن جو ہے وہ مسجد میں جلدی آتا ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں دیکھتا ہوں اور سچی بات ہے مجھے رشک آتا ہے، چونکہ میں تو یہیں رہتا ہوں، میرا آنا تو کوئی کمال نہیں ہے، میری تو رہائش یہی ہے، لیکن ماشاءاللہ کوئی 10:30 بجے آ رہا ہے، کوئی 11:30 آ رہا ہے۔ اللہ کی توفیق سے جمعے کی اذان سے پہلے بہت سارے دوست 1.5 2 گھنٹے پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ ہے مومن مسجد میں جلدی آتا ہے اور جب مسجد سے جاتا ہے اپنے دل کو مسجد ہی میں چھوڑ آتا ہے۔ اپنے دل کو کہاں چھوڑ آتا ہے؟ مسجد ہی میں چھوڑ آتا ہے۔ مسجد سے جاتے ہوئے یہ کہہ کر جاتا ہے میں فلاں کام سے جا رہا ہوں ابھی آیا،
میں فلاں کام سے جا رہا ہوں، کیا ابھی آیا۔ بھائیو جس کا دل مسجد میں نہ لگے، قرآن منافق کے بارے میں کہہ رہا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں او بڑے مریل کی طرح، بجھے دل کی طرح، او مفتی صاحب نے سورہ اعلیٰ شروع کر لی فجر میں، او یار جمعے کی نماز میں جلدی کریں، جمعے کے بعد ولیمہ ہے، جمعے کے بعد کیا ہے؟ ولیمہ ہے۔ لوگ بگڑ گئے۔ ایک صاحب میرے پاس شکایت لے کر آ گئے کہ مفتی صاحب میں مسجد کی انتظامیہ میں ہوں، ہم اپنے قاری صاحب کو فارغ کرنا چاہتے ہیں۔ جی کیوں فارغ کرنا چاہتے ہیں؟ کہنے کہ وہ جمعے کی نماز میں سورہ اعلیٰ اور ایک اور لمبی صورت ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو صدارت سے فارغ کرنا چاہیے، ان کو امامت سے نہیں کرنا چاہیے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن کون سی صورتیں پڑھتے تھے؟ یا سورہ جمعہ اور سورہ منافق پڑھتے تھے، اور یا سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے تھے۔ اب ہم مسجد سے یوں نکلتے ہیں، وہ لطیفہ ہے نا ہمارے یہاں کہ لوگ مسجد سے یوں بھاگتے ہیں جس طرح عدالت نے سزائے موت کے قیدی کو کہا ہو کہ تو بری ہے، یوں بھاگتے۔ اس لیے بھائیو کیا فرمایا؟ جو لوگ ناپسندیدگی کی حالت میں وضو کو نہیں چھوڑتے، فرضوں کے بعد کہاں بیٹھتے ہیں؟ سنتیں پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اطمینان وقار سے جاتے ہیں کہ ہم یہاں کو مجبوری میں نہیں آئے، اور پیدل کس کی طرف آتے ہیں؟ ہاں مجبوری ہو، فقہا نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو بھائی آج کتنے عمل آگے؟ 3۔ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے میں دوسرے 3 صحیح۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔